امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ شدید سرد اور تاریک رات میں ایک جگہ آگ روشن دیکھی۔ چنانچہ آپ وہاں تشریف لے گئے۔ جلیل القدر صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہمراہ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں ایک عورت کو دیکھا جس کے 3 بچے زار و قطار رو رہے تھے۔ ایک بچہ کہہ رہا تھا، امی جان ان آنسوں پر رحم کھاؤ اور کچھ کھانے کو دو۔ دوسرا بچہ روتے ہوئے یہ کہہ رہا تھا، امی جان لگتا ہے کہ شدت بھوک سے جان نکل جائے گی۔ تیسرا بچہ التجا کر رہا تھا، امی جان کیا موت کی آغوش میں جانے سے پہلے ہمیں کھانے کو کچھ مل سکتا ہے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگ کے پاس بیٹھ گئے اور اس عورت سے پوچھا، اے اللہ کی بندی تیری اس حالت کا ذمہ دار کون ہے؟ اس عورت نے جواب دیا، میری اس حالت کا ذمہ دار امیر المومنین عمر ہے۔ حضرت عمر نے اس سے فرمایا، کوئی ہے جس نے عمر کو تمہارے حال سے آگاہ کیا ہو؟ عورت نے جواب دیا، ہمارا حکمران ہو کر وہ ہم سے غافل رہے گا۔ یہ کیسا حکمران ہے جس کو اپنی رعایا کی بھی خبر نہیں ہے؟ یہ جواب سن کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت مسلمانوں کے بیت المال گئے۔ ایک بوری آٹا، گھی اور شہد کا ایک ڈبہ نکال کر بیت المال کے چوکیدار سے فرمایا، اسے میری پیٹھ پر لاد دو۔ چوکیدار نے عرض کیا، اے امیر المومنین، آپ یہ چیزیں خود نہ اٹھائیں بلکہ میری پیٹھ پر لاد دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انکار کے باوجود چوکیدار نے کوشش کی کہ سامان خود اٹھائیں، لیکن امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے سختی سے منع کر دیا۔ جب اس عورت کے پاس پہنچے تو آگ کے پاس بیٹھ کر ان بچوں کے لیے کھانا پکایا۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو اس میں گھی اور شہد ملا کر اپنے ہاتھوں سے بچوں کو کھلایا۔ یہ منظر دیکھ کر ان کے بچوں کی ماں کہنے لگی، اللہ کی قسم منصب خلافت کے عمر سے کہیں زیادہ حقدار اور اہل ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا، اللہ کی بندی، کل عمر کے پاس جانا، وہاں میں ہوں گا اور تمہارے معاملات کے متعلق اس سے سفارش کروں گا۔ یہ کہہ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے اور ایک چٹان کے پیچھے بیٹھ کر ان بچوں کو دیکھنے لگے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، امیر المومنین واپس چلتے ہیں کیونکہ رات بہت سرد ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم میں اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک ان بچوں کو ہنستا ہوا نہ دیکھ لوں، جیسے میں نے آتے ہوئے انہیں روتے دیکھا تھا۔ جب اگلے روز سورج طلوع ہوا تو ان بچوں کی ماں دربار خلافت میں حاضر ہوئی۔ اس نے دیکھا کہ حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان میں ایک شخص بیٹھا ہے اور دونوں صحابہ اسے امیر المومنین کہہ کر مخاطب کر رہے ہیں، اور یہ درمیان والا وہی شخص ہے جس نے گزشتہ رات اس بچوں کی خدمت کرتے ہوئے گزاری تھی اور جس سے اس عورت نے کہا تھا کہ میری اس حالت زار کا ذمہ دار عمر ہے۔ چنانچہ جب اس عورت کی نظر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی تو شرمندہ سی ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورت سے فرمایا، اللہ کی بندی، تیرا کوئی قصور نہیں، اب بتا تو اپنی شکایت کتنی قیمت کے عوض فروخت کرے گی؟ اس عورت نے عرض کی، اے امیر المومنین، میں نے آپ کو پہچاننا نہیں تھا، مجھے معاف کر دیجئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم جب تک تو اپنی شکایت میرے ہاتھ بیچ نہ دے اس وقت تک یہاں سے نہیں جا سکتی۔ بالآخر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خاتون کی شکایت اپنے مال خاص سے 600 درہم میں خرید لی اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کاغذ قلم لانے کا حکم دیا اور تحریر قلم بند کروائی۔ ہم علی اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات پر گواہ ہیں کہ فلاں خاتون نے اپنی شکایت امیر المومنین عمر بن خطاب کے ہاتھ فروخت کر دی ہے۔ اس کے بعد امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب میری وفات ہو جائے تو اسے میرے کفن میں رکھ دینا تاکہ میں اس کو لے کر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کروں۔